بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 1-2 ماہ پہلے جو صحافتی اشرافیہ یعنی چینل مالکان کو ایک بریفنگ دی گئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ حکومت کی 2 وزارتیں خارجہ اور داخلہ بہت اچھی چل رہی ہیں۔ ملک کے طاقتور ترین ادارے کی طرف سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ پر اعتماد کا سرعام اعلان بہت سے اشارے دے گیا، مگر وفاقی کابینہ کے سربراہ جناب عمران خان صاحب نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو، جو کہ الیکشن سے پہلے بہت قربت تھی ان کی آپس میں، وہ بعد میں کئی غلط فہمیوں میں بدل گئے اور بدخواہوں نے وزیر اعظم کو شکایت لگائی کہ میٹھا بول بولنے والے جناب سرائیکی شاہ محمود آپ کا متبادل بننا چاہتے ہیں، جس کی کہ آپ نے سنا کہ بلاول نے بھی ان کے اوپر یہ الزام لگایا ہے۔ تو دوسری طرف شاہ محمود قریشی کو بھڑکایا گیا کہ جہانگیر ترین نااہل ہونے کے باوجود کابینہ کو مشورے دے رہے ہیں اور کابینہ کی میٹنگ میں بیٹھ رہے ہیں۔ ان 2 طرفہ تحفظات کے نتیجے میں سیاسی دوری پیدا ہو گئی، جو ہم نے پچھلے دنوں سنی بھی تھی اور دیکھنے میں بھی آئی تھی، لیکن شاہ محمود اتنے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے ان اختلافات کو بڑھانے کی بجائے کم کرنے کی کوشش کی اور ان کوششوں میں وہ اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ آج کل وہ اسد عمر، ذوالفقار بخاری جو کہ زلفی بخاری کے نام سے مشہور ہیں، اور عمران خان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان کے ہمراہ، وہ وزیر اعظم کی کچن کیبنٹ کا حصہ ہیں۔ اور جہانگیر ترین کے حوالے سے شوگر سکینڈل اور پھر وزیر اعظم کی طرف سے انکوائریوں کے پیچھے اس کچن کابینہ کے انہی وزراء اور حکام کے نام لیے جاتے ہیں۔ اور وزیر داخلہ بریگیڈیئر جناب اعجاز شاہ ISI کے سیکٹر کمانڈر، پنجاب کے ہوم سیکرٹری اور پھر انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہیں فوج، بیوروکریسی اور سیاست تینوں میں شعبوں کا بہت زیادہ تجربہ ہے۔ مگر وفاقی کابینہ کے 2-3 اجلاسوں میں وزیر اعظم عمران خان نے سب کے سامنے ہی ان سے سخت بات پرس کر لی۔ ظاہر ہے یہ بات اعجاز شاہ صاحب کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے اس رویے کا گلہ بھی کیا۔ وزیر اعظم اپنے اس اقدام سے شاید یہ اشارہ دے رہے تھے کہ آپ کسی اور کے فیورٹ ضرور ہوں گے مگر میرے نہیں۔ اس بدمزگی کے باوجود وزیر داخلہ نے اپنا کام اسی توجہ سے جاری رکھا اور یوں وہ اپنے خلاف پھیلائی جانے والی جو غلط فہمی ہے اس کا طوفان ٹالنے میں کامیاب ہو گئے۔ کابینہ کے اہم ترین کھلاڑی جناب پرویز خٹک صاحب، جو کہ شاندار سیاسی ریکارڈ کے حامل ہیں، پیپلز پارٹی دور میں صوبائی وزیر رہے، ضلع کونسل کے چیئرمین رہے، PTI کے وزیر اعلیٰ رہے اور صوبے میں ایسی پالیسیاں اپنائیں کہ تحریک انصاف پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ جیتی۔ یہ الگ بات ہے کہ BRT اور دوسرے منصوبوں پر ان کے اوپر جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس کا کیا انجام ہوگا پتہ نہیں، اس حوالے سے بھی جو ہے نا چیزیں برف خانے میں ڈالی گئی ہیں۔ بہرحال وہ تو جب وقت آئے گا پتہ چلے گا، مگر عمران خان اور پرویز خٹک کے درمیان ان کی وزارت اعلیٰ کے دور میں ہی کچھ ایسی غلط فہمیوں نے جنم لیا کہ وزیر اعظم نے انہیں دوبارہ سے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کی بجائے وفاقی کابینہ میں شامل کر لیا۔ پرویز خٹک کو اب اہمیت صرف اس وقت ملتی ہے جب اپوزیشن سے مذاکرات کرنے ہوں یا کوئی بحرانی صورتحال ہو یا مولانا اپنا دھرنا لے کے آ گئے ہوں، ادروائز وہ سکون میں ہیں۔ وفاقی کابینہ کے سب سے طاقتور ستون ماضی کے مرد آہن اور جنرل ضیاء خان کے مشیر جناب جنرل ریٹائرڈ غلام عمر کے بیٹے اسد عمر ہیں۔ ان کا عہدہ تو وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی ہے، جو کہ لیکن عملی طور پر وہ اس وقت ڈپٹی وزیر اعظم آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کے حوالے سے فوج کے تیار کردہ جو ہیڈ کوارٹر میں ہونے والے اجلاسوں کی صدارت بھی وہی کرتے ہیں۔ چاروں صوبوں اور مرکز کو ہدایات بھی وہی جاری کر رہے ہیں آج کل، اور تاحال انہیں طاقتور اداروں اور وزیر اعظم دونوں کا ہی مکمل اعتماد حاصل ہے۔ سیاست میں انہیں حال ہی میں ملنے والے عروج کے بعد سے وہ اینٹی جہانگیر ترین اور پرو احتساب لابی کے سرکردہ فرد بن گئے ہیں، اور کابینہ میں سے شفقت محمود بھی انہی خیالات کے حامی ہیں۔ یوں کابینہ کے اندر موجود یہ طاقتور گروپ ایک طرف وزیر اعظم کی پالیسیوں کا پرزور حامی ہے اور احتساب اور مخالفوں کے خلاف مقدمات آگے چلانے کے حوالے سے ان کا موقف کابینہ کو اہم فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہی گروپ اس وقت حکومت کر رہا ہے، اور وفاقی کابینہ پر ہونے والے اعتراضات میں سے سب سے بڑا یہ ہے کہ 51 رکنی کابینہ میں 5 مشیر اور 15 معاون خصوصی غیر منتخب شدہ ہیں۔ یوں پہلے سے جو بٹی ہوئی کابینہ میں ایک اور گہری خلیج کا اضافہ ہو گیا ہے، اور ڈاکٹر بابر اعوان کو پارلیمانی مشیر کا عہدہ تو مل گیا، مگر وفاقی وزیر فاروق نسیم اور ان میں سے درپردہ اختیارات حاصل کرنے پر رسہ کشی شروع ہو گئی ہے۔ شہباز گل کو سیاسی ابلاغ کے اسپیشل اسسٹنٹ کا عہدہ تو ملا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے
ہے کہ شبلی فراز اور جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کی جوڑی میں یہ صاحب کیا فٹ ہو پائیں گے یا نہیں۔ پارلیمانی نظام اور کابینہ کا المیہ یہی ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی بہت بڑی تعداد فیصلہ سازی میں شریک ہے، جس کی وجہ سے سیاسی عناصر دب گئے ہیں، اور اندیشہ یہ ہے کہ بجٹ غیر سیاسی ذہن کے ساتھ بن گیا تو اس کے سیاسی اثرات برے نکل سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کابینہ اہم نہیں، کابینہ چننے والا اہم ہوتا ہے۔ غلط مشورے مشیر نہیں دیتے، غلط مشورے ماننے والا حکمران غلط ہوتا ہے۔ اکبر کے 9 رتن ہوں یا موجودہ وزیر اعظم کی کابینہ، کسی سے کیا کام لینا اور کس سے کیا کروانا ہے، اسی کو حکمرانی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کبھی بھی زوال وزیروں کی غلطیوں کی وجہ سے نہیں آتا، وزیر اعظم کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اور ابھی جو ہے نا ہم سن رہے ہیں کہ جناب روزانہ جو ہے نا شیخ رشید کسی نہ کسی پریس کانفرنس کے اندر کہتے ہیں کہ 31 جولائی تک جو ہے نا جھرلو پھر جائے گا، اور جو ہے نا دونوں طرف چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، دونوں طرف جو ہے نا وہ صفائی کر دی جائے گی۔ میرے خیال سے عید کے بعد ایک بہت بڑا جو ہے نا میدان سجنے والا ہے، جس کے اندر 2 4 6 حکومت کے لوگ بھی ہوں گے، لیکن اصل جو چلے گی تلوار وہ اپوزیشن کے اوپر چلے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں سے کاربر ہمسایوں کو خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔